بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام انسائیڈ دی نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ ہم سے اکثر کہا جاتا ہے کہ خان صاحب پہ تنقید بلا وجہ ہوتی ہے۔ ملک اس وقت جس دور سے گزر رہا ہے اس کو بڑا نازک دور اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک طرف سیلاب کی تباہ کاریاں، اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل جو ہمیں اسٹیبلٹی نہیں نظر آ رہی، وہ ایک ملک کے لیے ایک عجیب سا ایک پہلو ہمارے سامنے آتا ہے جو ہم نے 75 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا کہ اتنی بری صورتحال ہو۔ سیاستدان کسی طور بھی اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خان صاحب پہ تنقید کیوں ہوتی ہے، اس کی وجوہات کچھ ہمیں اب یا پھر ان کے فالوورز کو بھی نظر آنا شروع ہو گئی ہیں کہ آپ خان صاحب کا ایک رویہ ہے کہ وہ اس وقت جو جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں اس میں یقیناً یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ آپ جمہوری عمل سے دور رہتے ہوئے جمہوریت کی حمایت پہ بات کیسے کر سکتے ہیں۔ اس وقت جو رویہ نظر آتا ہے، خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جناب وہ پارلیمنٹ کا حصہ بھی نہیں ہے اور اہم تعیناتیاں اور فیصلے جو ہیں وہ خان صاحب کی مرضی سے ہوتے رہیں۔ دوسری طرف پی ڈی ایم کی حکومت کے فیصلے پاکستان کی عوام کا مستقبل کیا بناتے ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ پہلے ہی معیشت جو زبوحالی کا شکار تھی، اس وقت حکومت کو گھر بیچ کے پی ڈی ایم کی حکومت کرنا کوئی دانشورانہ فیصلہ نہیں تھا۔ چلے جناب حکومت میں آپ آ بھی گئے تو اس کے بعد آپ نے حکومت کے ساتھ ملک کو سنبھالنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ یہ تو وہی بات ہوئی کہ جن اقدامات کو کرنے کے لیے اب آئے تھے اور عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ حکومت میں یہ کس لیے آئے ہیں، وہ تمام باتیں تو آپ نے پوری کر دی، لیکن معیشت کا کیا کیا؟ کابینہ میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ سیلاب زدگان کی مدد کے حوالے سے رویا بھی جا رہا ہے کہ عالمی برادری ہماری مدد کرے۔ کیا عالمی برادری کی مدد کے بعد کوئی اسٹریٹجی موجودہ حکومت کے پاس موجود ہے کہ وہ ملک میں اور پاکستان کی عوام کے لیے کوئی مستقبل کے لیے کوئی بہتر فیصلہ کر سکے؟ ابھی تک تو یہ جو ایکسپیکٹیشن کی جا رہی تھی کہ ڈالر آئی ایم ایف کی جو مدد کے بعد 190 روپے پہ آ جائے گا، لیکن ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ 240 پہ ریٹ پہنچ چکے ہیں، وہ بھی اس کے بھی عدم دستیابی ہے، اور حالات جس جگہ جا رہے ہیں وہ کسی بھی طور پہ ایک عام فرد کے لیے ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تاجر برادری بھی اس پہ پریشان ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ ملک میں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یقیناً تمام تھنک ٹینکس کو بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں جناب جاوید صدیقی صاحب، آپ کا تعلق تحریک انصاف سے، اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ جاوید صدیقی صاحب نہ صرف تحریک انصاف کے رہنما ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک سماجی کارکن بھی ہیں، اور فی الحال جو اس وقت سیلاب کی جو صورتحال ہے اس میں بہت سے لوگوں کی انہوں نے مدد کی اور کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں سماجی طور پہ کام کرنے کے لیے۔ یقیناً ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت بھی ہے اس وقت جو کہ ملک میں اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے اس میں سیاست کو ایک طرف رکھ کے ملک اور عوام کی خدمت کر سکیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں اختر آرائی صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں، اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب نعیم احمد آوان صاحب، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے، اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آپ کی طرف آئیں گے جاوید صدیقی صاحب، کیا سمجھتے ہیں اس وقت؟ سب سے پہلے سیاست پہ تھوڑی بات ہوگی۔ یہ جو اس وقت خان صاحب کے بیان ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کسی طور پہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ایک طرف سیلاب کی صورتحال ہے، دوسری طرف آپ کے لیڈر جو ہیں وہ بیانات پہ بیانات دے رہے ہیں، کس طرح سے آپ اس چیز کو جسٹیفائی کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب حضرات، خواتین حضرات کو السلام علیکم۔ اصل میں ابھی آپ نے جو تمہید باندھی تھی اور جو آپ کا سوال ہے، دیکھیں خان صاحب ایک طرف سیلاب زدگان کے لیے بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف عوام میں اویئرنیس بھی دے رہے ہیں، اور وہ جو باتیں پہلے کہتے تھے وہی باتیں اب کر رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا، مطلب یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، جو اس وقت ملکی صورتحال ہے، معیشت کی صورتحال ہے، اور جو آپ نے یہ دیکھا کہ سیلاب جب آیا تو تقریباً سندھ کا 80% علاقہ جو ہے وہ سیلاب کی نظر ہو گیا، اور جو 20% شہری علاقے ہیں وہ آلودگی کی نظر ہیں۔ تو اب مجھے بتائیں کہ وہ پارٹیاں جو ایک شہر یا ایک صوبہ نہیں چلا سکتی، آپ ان کو ملک اٹھا کے دیتے ہیں کہ ان کو چلائیں، اور یہ 13 پارٹیاں وہ ہیں جو 30 سال 35 سال سے حکومت اور اپوزیشن کا حصہ رہی ہیں، اور جو اپنے آپ کو بہت تجربے کار کہتی تھیں، اور جب ہماری گورنمنٹ تھی تو اس وقت بھی یہ جلسے کرتے تھے۔ اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کرونا بھی چل رہا تھا، ایف اے ٹی ایف کے بھی معاملات چل رہے تھے، لیکن ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا۔ مطلب کرونا وہ بیماری تھی، دیکھیں سیلاب پہلے بھی کئی ملکوں میں آئے،
پاکستان میں بھی آیا, زلزلے بھی آتے ہیں, اور ان کے اقدامات بھی ہو چکے ہیں. یہ کوئی نئی بیماری نہیں تھی, جبکہ کرونا جو تھی وہ 1 صدی کے بعد آئی تھی, اور اس میں جس طریقے سے ہماری ٹیم نے فائٹ کیا, جس طرح اس کو معیشت کو سنبھالا, جس طرح اداروں کو لے کے چلے, تو اس وقت بھی آپ نے دیکھا. اور اس وقت یہ عوام کو اسی طرح گمراہ کر رہے تھے کہ جی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا, معیشت ڈوب گئی, اور یہ نہ تجربے کار ہیں. معذرت آپ ہی سے سوال کروں گی, آپ نے ابھی ایک جملہ کہا کہ حکومت اٹھا کے دے دی گئی, تو سر کس نے اٹھا کے دے دی حکومت؟ یہ تو آئینی طور پہ ہوا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کو بھیجا گیا ہے, دوسری گورنمنٹ جو ہے وہ قائم ہوئی ہے, بالکل آئین کے تقاضوں کے مطابق سارا کام ہوا ہے. دیکھیں, یہاں پہ آئین اور قانون پہ اگر عمل ہو تو عوام کی جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے, کہ اب 30-35 سال میں انہوں نے وہ ذمہ داریاں پوری کی تھیں. اور پھر سب کو پتہ ہے کہ ابھی بھی جو الیکشن ہوئے تھے پنجاب میں, تو زرداری صاحب نوٹوں کا بریف کیس اور یہ سب, اور خرید و فروخت, جس طرح ایک ہم جب بقرعید میں جاتے ہیں منڈیوں میں خرید و فروخت ہوتی, یہ سلسلہ ایک طویل عرصے سے جاری تھا حکومت کو چینج کرنے کا. صحیح ہے. اب مسئلہ یہ کہ جب وہ لوٹے بنے, اب آپ یہ دیکھیں کہ وہی آپس میں لڑ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ کی غلطی ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ کی غلطی ہے. تو اس کا مطلب پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت تھی جو ان کو ملائے ہوئے تھی. اگر وہ ایک ہی ذہن کے اور ایک ہی سوچ کے ہوتے تو آج ان میں آپس میں دست و گریبان نہیں ہوتے. سر آپ سے ایک سوال ہے کہ عمران خان صاحب ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف یہ کہتے ہیں جی ان کو لایا نہیں, جیسے آپ نے بھی وہی جملہ کہا کہ لایا کیوں گیا. تو یہ تو فوج تو ویسے بھی سیاست سے الگ ہوتی ہے, آپ کیوں اتنا یقین سے کہتے ہیں جی؟ پھر تو آپ پہ جو تنقید ہوتی ہے کہ آپ سلیکٹڈ تھے یا الیکٹڈ تھے, تو وہ بھی ساری باتیں پھر ٹھیک نظر آتی ہیں. دیکھیں, ابھی امریکن ایک سیکرٹری تھی, اس کا آپ نے شاید انٹرویو دیکھا ہوگا, اور اس کا سوشل میڈیا پہ بھی چلا تھا اور بہت سارے, تو انہوں نے کہا تھا, انہوں نے یہ مطلب کہ اقرار کیا تھا کہ ہم نے گورنمنٹ چینج کروائی ہے, اور یہ کوئی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہم 70 سال سے, آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جب دور تھا, اس وقت وہ اسلامی بلاک اور اسلامی ریاست کی جب بات کرتے تھے تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا جو آج عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ اگر ملک کے اور قوم کے اور عوام کے بارے میں سوچیں گے, ان کی بہتری کے لیے سوچیں گے, تو آپ کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا, آپ کو اس طریقے سے چینج کر دیا جائے گا. یہ کوئی نیا تجربہ نہیں ہے. یہ 40 سال پہلے پیپلز پارٹی کے جو بہت ہی مطلب ورلڈ کلاس لیڈر تھے, ان کے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے, اور وہی تاریخ آج بھی دہرائی جا رہی ہے. وہی تاریخ آج بھی دہرائی جا رہی ہے, اور اندر کی کچھ اطلاعات بھی ایسی آ رہی ہیں کہ تاریخ کو واپس دہرایا جا رہا ہے. شاید خان صاحب کو کہیں سے ایک نوید مل گئی ہے کہ الیکشنز جو ہیں, سر آپ کا موقف آ گیا, میں ابھی آپ کی بات پہ ایک تھوڑا کمنٹ دوں گا کہ دہرائی نہیں جا رہی. اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی آپ کے سامنے ہے. دیکھیں, حکومت وقت جو ہے آپ اس کو دیکھ لیں, اور جو ہم اپوزیشن میں تحریک انصاف, آپ اس کے جلسے دیکھ لیں, اس کے, اور میرا خیال ہے کہ آپ کی بات کو میں کنٹینیو کر رہی ہوں کہ ایک یقین دہانی ایک اور بھی جو ہے اندر کی اطلاعات آ رہی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے ابھی سے جنرل الیکشنز کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. اب یہ کس نے یقین دہانی دلائی ہے خان صاحب کو کہ جنرل الیکشن سیلاب کی صورتحال میں بھی اتنی جلدی ہونے والے ہیں, اور موجودہ گورنمنٹ کو بھی ایک خطرہ سا لاحق ہو گیا ہے کہ 1-2 مہینے میں ان کی چھٹی ہونے والی ہے؟ کون یقین دہانی کرانے والا تھا؟ کیا یہ امریکہ سے آئے ہوئے وہی لوگ تو نہیں تھے جن کو تھنک ٹینک کا حصہ بنایا جا رہا ہے؟ یہ ہم تو نہیں کہہ رہے, یہ ہمیں جو باتیں نظر آ رہی ہیں کہ جی تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ رجیم چینج ہوئی ہے اور امریکہ بیچ میں آیا ہے تمام معاملات کے, تو ہو سکتا ہے جناب یہ بھی اطلاع ٹھیک ہو. آگے چلتے ہیں اختر ارائیں صاحب کی طرف. اختر ارائیں صاحب, موجودہ صورتحال اور سیاستدانوں کا بیان کیا سمجھتے ہیں سارے سیناریو میں؟ دیکھیں, سینیریو تو یہ ہے کہ ابھی 2022 کے اندر تو الیکشن فی الحال نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, مگر آپ نے ایک جو پوائنٹ ابھی لاسٹ میں آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, وہ صورتحال ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر تو آ رہی ہے, مگر یہاں پر کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اور عین ممکن ہے کہ بڑے ٹھنڈے موسم کے اندر الیکشن ہو جائیں, ٹھیک ہے, نئے سال کی نوید جو ہے وہ کوئی اچھی سنائی دے. مگر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف کے لیے بھی جو ابھی عمران خان صاحب نے جو بیان دیا ہے, اور وہ بیان دے کے اس کے پیچھے بھی کچھ حکمت ہوگی شاید ان کی, اور کچھ اشارے ہوں گے. مگر یہ ہے کہ اب پریشانی یہ ہے کہ وہی آپ, میں نے آج ایک اسپیچ سنی ہے عمران خان صاحب کی پنجاب میں ایک جگہ پر, اس میں بڑے بردباری سے اور بڑی یعنی یوں لگتے تھے کہ پارٹ آف گورنمنٹ ہیں, اور بڑی ہمدردی جو ہے وہ عوام کے ساتھ ان کو تھی,
اور بڑی اچھی تجاویز دے رہے تھے اور اپنی پنجاب گورنمنٹ کی تعریف کر رہے تھے اور پھر جو ہے KPK کی تعریف کر رہے تھے، تو لگ یوں رہا ہے کہ کچھ شاید کوئی خوشی کی خبر ان کو سنائی گئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، لگ یہ رہا ہے. مزید یہ ہے کہ ہماری جو ساتھی ہیں یہ بتائیں گے کہ پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے اس پہ، تاکہ اس کے اوپر پھر مجھے تجزیہ کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی. پیپلز پارٹی کا موقف جان لیتے ہیں. پیپلز پارٹی پہ تو پروگرام کے جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہم ڈیپتھ میں بات کریں گے سیلاب کی صورتحال میں، اور پیپلز پارٹی سے بہت سے سوالات بھی ہیں. لیکن موجودہ صورتحال میں نعیم احمد ایوان صاحب، ملک کے سیاستدانوں کے بیانات اور ملک کے حالات، آرمی چیف کی تعیناتی ہو، الیکشن کمیشن کے حوالے سے بیان ہو، یا پھر ججز کے حوالے سے زبان درازی کے حوالے سے کوئی بات ہو، خان صاحب کے بیانات کا سلسلہ نہیں رک رہا. کیا سمجھتے ہیں سارے سینیریو میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ میرے بھائی نے ابھی کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے فارورڈ بلاک بنایا اور رزلٹ میں جو ان کو ملا ایسا نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم بم بھی دیا اس ملک کو. یہاں انڈے کٹے WCیاں اور یہاں جو ہے وہ بھنگ سے کاشت کرے گا ملک، تو ایسا ملک پاکستان کو نہیں دیا تھا. قائدیانیوں کے لیے ایک جو رائے تھی اس کو راہ کو جو ہے انہوں نے کلوز کیا، اور ان کو جو کچھ ملا اس ملک کے اندر، بہرحال وہ اس ملک کی جو عدلیہ ہے وہ آج بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اور پوری دنیا کے وہ ہیرو تھا. ذوالفقار علی بھٹو کو عمران خان کے ساتھ ملا کے میں سمجھتا ہی ہوں کہ ایک مذاق جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور ہمارا بالکل کلیئر یہ اسٹانس ہے. اور آصف علی زرداری صاحب کا بیانیہ جو ہے آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ہم سیاست کے ٹائم سیاست کرتے ہیں، عبادت کے ٹائم عبادت کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. ابھی جو صورتحال کرنٹ سینیریو جو بنا ہوا ہے 2018 کے الیکشن کے اندر بھی ہم یہ کہہ رہے تھے، یہ جتنی بھی ٹوٹی نلکے دروازے لوٹے طریقے انصاف میں گئے ہیں، یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کو کٹھا کیا گیا ہے. یہ سب لوگ ہیں جن کو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی جو آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ آپ کی پارٹی تو سب سے زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے، اور وقت پڑنے پہ بیانات تو آپ کی پارٹی نے بھی بڑے زبردست سے دیے ہیں. دیکھیں، ہم نے کبھی بھی نہ تو اسلام کا یہاں منجن بیچا، اسلام کا منجن مدینے کی ریاست کا نعرہ ہم نے نہیں مارا، نہ تو ہم نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہہ کر اور اس کے بعد ہم نے یہ بیانیہ دیا ہو کہ نیوٹرلس کو جو ہے سنیں نا، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ نیوٹرلس جو ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ جانور ہوتے ہیں. ہمارا کبھی بیانیہ نہیں رہا. ہم نے ٹھیک ہے کبھی ہم نے اس ملک کی بقا کے لیے، ہم نے جمہوریت کی خاطر، ہم نے کہا گیا تھا 3 سال تم 3 سال کے لیے ہوتے ہو اور ہم تو ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں. دیکھیں اس کے بعد پھر بیانیہ بھی اگر سن لیں آصف علی زرداری صاحب کا کہ ہم نے جب اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی سیاست کی تو ہم نے ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، ساتھ میں بے نظیر شہید بے نظیر بھٹو، میر مرتضیٰ بھٹو، شہنواز بھٹو کی قربانی ہم نے دی ہیں. لیکن بات یہ کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، بات یہ کہ ہمیں اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے اب اس وقت جو ہمارے ساتھ نیب کی ہتکڑیاں، عدلیہ کے ہتھوڑے، اور یہ جو اس وقت الیکٹرانک میڈیا کا جو اس وقت کیمرہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ کبھی کہتے ہیں کہ گولے گنڈیالے کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکل گئے، کبھی کہتے ہیں کہ فالودے کے اکاؤنٹ سے خربوں روپے نکل گئے. ہمارے ساتھ مجھے یہ بات بتائیں، آپ کے بیانیے پہ بات کر رہی ہوں کہ اس کا مطلب بھٹو والی جماعت تو نہیں رہی نا سر؟ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت اگر آج ہے تو بالکل کل بھی تھی، اور ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت آج بھی ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں بیانیہ چینج نہیں ہوا. دیکھیں میں آپ کو بولا کہ جی وہ یوں ہوتا تھا تو نہیں، دیکھیں 2018 سے لے کر 2022 تک جب تک ان کی حکومت موجود تھی، فرق اتنا میں آپ کو کلیئر کروں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے اندر جب ہم کہتے تھے نا جیے بھٹو، تو ہمیں باندھ کے کوڑے مارے جاتے تھے، اور پاکستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو صرف 4 سیٹوں پہ لایا گیا تھا، 4 سیٹوں پہ آ گئی تھی پاکستان کے اندر. اور آج بھی میں بات کروں جو عمران خان نے 3.5 سال کے اندر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نعرہ یا پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ مارنے والے، میں کہہ رہا ہوں نا، ہمارے خلاف تو یہاں میڈیا ٹرائل بھی ہوا، عدلیہ کے ہتھوڑے بھی چلے، ہمارے خلاف تو نیب کی ہتکڑیاں بھی آئیں، اور کس طریقے سے اٹھا کے 25 مہینے آغا سراج درانی کو اندر کر دیا، خورشید شاہ کو 27 مہینے اندر کر دیا، ادی فریال تالپور کو جیل میں اٹھا کے، حالانکہ جیل میں تھی، اپنا وہ اسپتال کے اندر جیل کا اسپتال تھا، اسپتال سے اٹھا کے جیل میں شفٹ کر دیا گیا. جو کچھ آصف علی زرداری کے ساتھ انہوں نے کیا، اگر ہم نے وہ یہ کہا کہ 3 سال کے لیے ہم آتے ہیں تو ہم حق کے اوپر تھے، اور آج بھی ہم حق پہ کھڑے ہوئے. لیکن ہمارا کبھی بھی یہ نظریہ نہیں رہا، خدا نہ خواستہ. ابھی بات یہ ایکسٹینشن کی باتیں جو اس وقت جو گھوم رہی ہیں، جو انہوں نے ایکسٹینشن کے اوپر ترمیم کی تھی، آپ کا آرمی ایکٹ جو ہے وہ جو ایکٹ 1952 کے اندر ایکسٹینشن دینے کے لیے جو انہوں نے سمری سائن کر کے عمران خان نے 6 مہینے کی ایکسٹینشن دی تھی، کیا وہ قابل قبول تھی؟ اور وہ سمری کیسے سائن کی جاتی ہے؟ سمری پہ سائن کون کرتا ہے؟ آرڈر کون نکالتا ہے؟ کہ پی ایم آرڈر نکالتا ہے؟ کیا ان کے پاس ماہرین نہیں تھے؟ ان کے پاس جو ہے وہ ان کے پاس وہ ٹیمیں نہیں تھی، عدلیہ نہیں تھی ان کے پاس؟ کیا وکیل نہیں تھے ان کے پاس؟ لیکن انہوں نے جان بوجھ کے ان کو ڈسپیوٹڈ جو ہے وہ ہماری آرمی چیف کو جو ہے نا ڈسپیوٹڈ جگہ پہ لے جا کے کھڑا کرنے کا ان کو شوق ہے، اور آج بھی وہ یہی کر رہے ہیں کہ آج سے 6 مہینے پہلے بھی انہوں نے یہی کیا، سال
پہلے بھی یہی کیا اور آج بھی یہ ڈسپیوٹڈ جو ہے اس کو لے کر جا رہے ہیں اس معاملے کو کہ آرمی چیف کی جو ہے وہ ایکسٹینشن جو ہے وہ بڑھائی جائے. بھائی مجھے کوئی بتائے آئین کیا عمران خان کے گھر میں بنتا ہے؟ کیا آئین قانون عمران خان کے گھر میں بنتا ہے؟ کہ آئین ہوگا کہ بات یہ کہ پہلے ایکسٹینشن جو ہے ان کو دی جائے, نئی حکومت بنے گی, ایک نیا آئین میں ترمیم دیکھیں نا, گھر میں بیٹھ کے آئین میں ترمیم ہوتی ہے کہ نئی حکومت آئے گی تو پھر ان کو جو ہے وہ نیا چیف آرمی چیف لے کر آئے گی. بھائی خدا کا نام ہے, آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہے. سینئر جو لوگ ہوتے ہیں وہ سمری ہمیں بھیجتے ہیں حکومت پاکستان کو. آئین قانون یہ کہتا ہے جو موجود ہوگا آرمی چیف کے لیے جو ایلیجیبل ہوگا اس کو جو ہے وہ پی ایم جو ہے وہ اس کو الیکٹ کرے گا اور جو ہے پریزیڈنٹ اس کا نوٹیفکیشن جاری کرے گا. ہم یہ بات نہیں کرتے, مجھے بتائیں کہ نئے الیکشنز تک اگر نہیں ہوتی, نئی تعیناتی نہیں ہوتی تو اس کو بھی تو ایکسٹینشن ہی کہا جائے گا نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو آپ اور ہم بیس کر رہے ہیں. پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آرمی چیف ایکسٹینشن چاہتا ہے. کیا ابھی تک آپ نے کوئی اعلامیہ سنا؟ کیا آئی ایس پی آر کی طرف سے اعلامیہ جاری ہوا؟ کہ اعلامیہ جاری نہیں ہوا ان کی طرف سے, یا انہوں نے ابھی تک کوئی ڈیمانڈ نہیں کی؟ جو ایکسٹینشن ہی نہیں چاہتا ہم کیسے ایکسٹینشن دے سکتے ہیں؟ کیا ان کے پیچھے سینئر باس جو ہے وہ پیچھے وہ لوگ بیٹھے ہوئے نہیں جو انتظار کے اندر ہیں کہ وہ آگے جو ہے وہ کمان سنبھالیں؟ چلیں ٹھیک ہے, آپ کا موقف آیا ہے. پیپلز پارٹی کے خلاف ظلم و بربریت کی جو ہے وہ کہانیاں مرتب ہو گئیں. نعیم احمد ایوان کے طور پہ جو انہوں نے مثالیں دی ہیں وہ آپ کے سامنے. تو کیا یہ سندھ میں ان کی حکومت رہی ہے, دودھ و شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, سیلاب کی جو صورتحال ہے بہت اچھی صورتحال رہی, لوگوں کا کے لیے بہت اچھا ہوا, چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں. آپ نے جا کے خود علاقوں کو دورہ کیا ہے, کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی نے کتنا کام کیا اس وقت؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں تو آپ نے خود ہی ایکسپلین کر دی کہ کیا یہ ہو گیا. تو سندھ کے اب کسی بھی جو سندھ کا باسی ہے, چاہے وہ پٹھان ہو, پنجابی ہو, سندھی ہو, بلوچی ہو, کسی سے آپ پوچھیں گے تو ابھی میں نے جیسے تجزیہ کیا تھا کہ سندھ کا 80% جو علاقہ ہے وہ سیلابی اس میں ڈوبا ہوا ہے. اور جبکہ سیلاب کی پیشن گوئی ہو گئی تھی کہ جی سیلاب آئے گا, بارشیں ہوں گی اور اس کے حفاظتی اقدامات ہو سکتے تھے, لیکن وہ کیے نہیں گئے. بلکہ جو خبریں آپ ہی کے چینلوں سے چلی ہیں کہ بہت سارے جاگیردار اور وڈیروں نے اپنی فصلیں بچانے کے لیے بند توڑ دیے اور گاؤں اور جو علاقے تھے, ملحقہ علاقے تھے, وہ ڈبو دیے. مطلب ان کی مینٹلٹی اس ناگہانی صورتحال میں بھی وہی ہے, ان کی بادشاہت. پھر آپ نے ابھی دیکھا کہ جب یہ دیکھیں اس وقت سندھ میں بہت ساری این جی اوز کام کر رہی ہیں, سیاسی پارٹیاں کام کر رہی ہے, آرمی کام کر رہی ہے, سب کے آپ نے دیکھے ہوں گے. اور ان کی پارٹی کے لوگ جو جا رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ 50-50 کے نوٹ بانٹ رہے ہیں. اور ان کے جو منظور حسان صاحب ہیں اس موقع پہ جب پورا سندھ ڈوب گیا, ان کے بچے ڈوب گئے, ان کے مویشی ڈوب گئے, ان کی فصلیں ڈوب گئیں, وہ ان کو وینس کی مثالیں دے رہے ہیں کہ وینس بھی ایسے ہی ہے, انٹرنیشنل شہر ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایسے لوگ عوام کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں کہ جو اس ناگہانی صورتحال میں جب ہر آدمی افسردہ ہے, انہیں ابھی بھی تفریح سوچ رہی ہے, ان کے لیے وہ تفریح ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے گھر محفوظ ہیں, غریب کا گھر ڈوبا ہے. اور تو اب کراچی کی مثال لے لیں. کراچی اس وقت انٹرنیشنل رینکنگ میں آلودگی میں 4تھے نمبر پہ, اور سندھ 80% ڈوب گیا. اور دوسرے شہر لے رہے ہیں جہاں پہ بیماریاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈینگی اور دوسری بیماریاں. اب مجھے آپ بتائیں کہ اس کارکردگی پہ یہ وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں کہ پورا صوبہ ڈوب گیا اور جو بچا کچا ہے ادھر بیماریاں پھیل گئیں, نہ وہاں روزگار ہے, نہ تعلیم, نہ صحت. کسی کی بھی کوئی آپ مثال بتا دیں کہ جی ہمارے ہسپتال, ابھی آج ہی میرے خیال سے ایک عباسی شہید کی ویڈیو چل رہی تھی, اس میں آپ نے دیکھا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس کارکردگی پہ آپ وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں آپ. اور عمران خان کی کارکردگی جو ان سے لاکھ کروڑ درجے دور حکومت میں بہتری رہی, کاروبار چلا, لوگوں کو روزگار ملا, تعلیم کی سہولتیں ملی, لوگوں کو مکان بنانے کے لیے قرض دیے گئے, اور ایکسپورٹروں کو لون دیے گئے. آپ جائیں باہر جا کے جو امپورٹ ایکسپورٹ جو کرتے ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ پچھلی حکومت میں اور آج کی حکومت میں کیا فرق ہے, تو وہ آپ کو بتائیں گے. ابھی شبر زیدی صاحب حادثات اچانک نہیں ہوتے, اس میں جو ہے یقیناً پچھلی گورنمنٹ کا کیا ہاتھ تھا, جو موجودہ حالات ابھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں, یا پھر یہ واقعی جو موجودہ حالات ہیں یہ ان
जमातों की वजह से हैं या उन पार्टीज की वजह से हैं जो कि 75 साल मुल्क में हुक्मरानी वक्फे से करते रहे? ये सवाल मैं छोड़ के जा रही हूँ अख्तर आरई साहब की तरफ। इसके बाद ब्रेक के बाद इनसे पूछते हैं कि किसकी गलती है, क्यों हम यहाँ पे इस वक्त खड़े हुए हैं। एक ब्रेक है।